نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، گزشتہ ویڈیو میں اپنے غزوہ خندق سماعت فرما لی، آپ غزوہ بنو قریظہ سماعت فرما دیں۔ امید ہے، میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو طویل نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دولت سرا میں نہا رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار کھول دیے اور ہم ابھی ہتھیار بند ہیں۔ خدا کا حکم ہے فوراً بنو قریظہ پر چڑھائی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت روانگی لشکر کا حکم دیا اور بنو قریظہ کو جا کر گھیر لیا، یہاں تک کہ وہ محاصرہ سے تنگ آ گئے۔ محاصرہ کہتے ہیں چاروں طرف سے گھیرنے کو، تو وہ محاصرہ سے تنگ آ گئے۔ آخر گھبرا کر درخواست کی کہ ہم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا حکم مقرر کرتے ہیں، جو وہ فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہے۔ ان کو توقع تھی کہ وہ ان کے حق میں رعایت کریں گے، مگر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ مرد قتل کیے جائیں اور عورتیں، بچے، لونڈی، غلام بنا لیے جائیں۔ اس ٹائم میں عورت، بچے اور لونڈی، جو عورتیں تھیں اور بچے، ان سب کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، ان کو غلام بنا لینے کا حکم انہوں نے کہا، صادر فرمایا۔ مال و اسباب سب ضبط کر لیے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا صحابہ تھے۔ اس واقعہ کے بعد کفار قریش نے پھر لڑنے کی ضرورت نہ کی، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا۔ اب یہاں بچے کا ذکر آیا ہے تو میں جنگ کے حوالے سے ایک بات آپ کو رکھوں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ویڈیو طویل نہ ہو جائے، 5-6 منٹ میں چاہتا ہوں رہے، اس لیے کہ ایک قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ کے پاس وقت نہ رہے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے دین کا، وہ سماعت کریں۔ سبحان اللہ۔ ایک جنگ سے صحابہ کرام مع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آ رہے تھے، تو صحابہ نے عرض کیا، ہم نے اس جنگ میں کفار اور اس کے بچوں کو بھی ہم نے مارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی ظاہر کی اور کہا، خبردار، بچے کو مت مارنا، ہر بچہ فطرت انسانیہ پہ پیدا ہوتا ہے۔ حدیث طویل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جانوروں کا ذکر دیا اور یہ مثال دیا، سمجھا کہ نہیں؟ المختصر یہ کہ یعنی ہر بچہ، کافر کا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن ایسے 20-25 سال پہلے جیسے بقرات اور کٹھ دلیلی ملے، جو کافر کی یہاں بچہ ہے، کہے گا وہ بھی کافر ہے۔ ارے بھائی، اتنا تو سب جانتا ہے، سب آدم کی اولاد ہے، اور سب جانتا، سب اللہ کے بندے ہیں، ہندو ہو، مسلم ہو، کافر ہو۔ آپ اپنا اخلاق پیش کریں۔ ہمارے مسلمانوں میں کتنی بیماریاں، کتنے نفس کے شکار ہو گئے ہیں، ظلم و ستم پہ آمادہ ہے، اسے آپ اصلاح کی کوشش کریں۔ تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو مارنے سے سخت منع فرمایا کہ ہر بچہ فطرت انسانیہ پہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ جو ہے، جو جیسا ان کا رہن سہن، جس عقیدہ جیسے ہے، وہ ماں باپ بنا لیتے ہیں۔ اب بچہ کہ جیسے ماں باپ ہیں، اس لیے کہ ماں کا گود بچے کی پہلے مدرسہ ہے، پھر بچہ بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے کافر کے بچے کو سمجھیے، بچے کو کافر بھی نہیں کہنی چاہیے۔ حدیث ہے، آپ کو حوالہ اگر چاہیے تو مل جائے گا، میرے پاس ہے، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں،
کتاب کا نام ہے شریعت یا جہالت، سمجھا کہ نہیں؟ آپ کو حدیث مل جائے گا، کتاب کسی کی بھی لکھی ہو، آپ کو حدیث سے مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔